بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کو ایسے مراتب عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ تک بھی وہاں نہیں جاتی۔ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک عمل کیا، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایسی دعا کہلوا دی کہ اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔ وہ عمل کیا تھا؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ آتے ہیں، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے، اب آپ جو بھی حکم دیں گے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور مذاق کے فرمایا کہ طلحہ، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے اور میں جو کچھ کہوں وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں محمد کہتا ہوں اٹھاؤ تلوار اور جاؤ اپنی ماں کا سر میرے پاس لے آؤ، یعنی ماں کو قتل کر دو۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھائی تلوار، گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا۔ طلحہ واپس آؤ، میں نے مذاق کی تھی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ماں سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرا مقصد تیری ماں کو مروانا نہیں تھا، لیکن اس سے جو ذاتی تعلق ہے وہ میں مروانا چاہتا ہوں۔ ماں سے ملو صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ماں کو مقام اور مرتبہ عطا کیے ہے، تو ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو۔ کچھ دن گزرے کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، بیماری کے اندر بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ صحابی جو مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا آج وہ بیمار ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی صحابی بیمار ہوتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس جاتے اور جا کر عیادت کیا کرتے تھے۔ تو حسب معمول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس کے گھر کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہے۔ حضور علیہ السلام کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو وہاں پر جو افراد موجود تھے ان سے فرمایا کہ اب اس کے دن قریب ہیں، یہ اب جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا، لہٰذا جس وقت اس کی وفات ہو جائے تو مجھ محمد کو بلانا، میں آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم واپس چلے گئے۔ ادھر سے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا حضور علیہ السلام میری بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، عیادت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ تو وہاں پر جو افراد تھے، لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ آئے تھے، آپ بے ہوش تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے دن قریب ہیں، جب اس کی وفات ہو جائے مجھ محمد کو بلانا، میں آؤں گا۔ تو حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ خیال کرنا میرے جس وقت میں مر جاؤں، میرا مرنے کا وقت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو علاقہ ہے یہ ہے یہودیوں کا، یہاں پر یہودی رہتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کے لیے آئیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں اور یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیں، یہ طلحہ بن برہ سے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت میں مر جاؤں تو فوراً ہی مجھے غسل دے کر میری تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا۔ تو بعینہ ہی ان کی وصیت کے مطابق طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت وفات ہوئی تو ان کے بعد ان کو غسل دیا گیا، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا۔ تو اب یہ جس وقت ان کی وفات ہوئی تو کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر ایک ایسی دعا دی کہ رب محمد کی قسم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ یہ کبھی غلط بھی نہیں ہو سکتے، اور اللہ کے ایسی ذات بھی نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول نہ کرے۔ یہ تو ہمارے اندر ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم 2 دن تک رکھتے ہیں اس کو، ہمارے رشتہ دار آنے ہیں فلان، تو یہاں پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر بھی جنازے کو نہیں رکھا گیا۔ اب جہاں پر رکھنے کی باری آتی ہے تو ایک نام سنا ہوگا عبید اللہ بن زیاد، یہ وہ آدمی ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو کسی نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد جب اس کی لاش کو رکھا گیا تھا تو جیسے ہی بسا ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں جس وقت انسان مرتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کی وفات ہو فوراً اس کو قبر کے اندر لے جاؤ، جو اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو قبر ہی کے اندر اس کو عذاب دیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کا جو عیب ہے عیوب ہے وہ ظاہر نہ ہوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت اس کا سر رکھا گیا تو ایک سانپ آیا اور سانپ اس کی ناک سے گھسا اور منہ کی طرف سے نکل آیا۔ یہ 2 مرتبہ اس نے کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو دنیا کے سامنے جو ہے جب اس کا سر رکھا گیا تو اللہ دنیا کو بتلانا یہ چاہتے تھے کہ یہ گناہ گار ہے، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا۔ تو المختصر بات یہ ہے کہ میرے بھائیو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرا محب جو مجھ سے محبت کرنے والا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا کیا کی؟ فرمایا کہ اے اللہ طلحہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، اور جس وقت یہ آپ کے سامنے آئے تو اے اللہ آپ اس کو مسکرا کر دیکھنا اور یہ آپ کو بھی مسکرا کر دیکھے، آپ بھی اس سے جب بات کرنا ہنس کر بات کرنا، اور جس وقت یہ آپ سے بات کرے تو یہ بھی ہنس کر بات کرے۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کا صلہ تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ دعا کا ثمرہ ملا۔ تو آج کا مسلمان اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ جیسے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے محبوب سے یہ بشارتیں ملی ہیں، تو آج کے مسلمان کو بھی وہ بشارتیں مل سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے۔